بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر کون سی ہے؟ بہت آگے نکل گیا میں تو۔ آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 97 سے، کس سے؟ آیت نمبر 97، ٹھیک ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے مجھے کہ احرس کا کیا معنی ہے؟ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، نہیں بتا سکتے؟ آن لائن والے تو ویسے ہی سوئے ہوتے ہیں، تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ احرس، احرس کہتے ہیں حریص، حریص مانے لالچ رکھنے والا، حرص کرنے والا، جس کو کہتے ہیں حرص کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے نا، اس کے سامنے دعوت میں آپ بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی بیٹھا ہے، یہ بھی بیٹھا ہے، بھائی 5-6 بیٹھے ہیں، جیسے شادی ہوتی ہے شادی حال میں، تو کیا ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو جتنا آتا ہے نا وہ ڈوگا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، وہ جو سالن کا وہ سارا اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہیں، دوسرے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ دوسرے بیچارے انتظار کرتے دوبارہ آئے تو ہم نکالیں، تو اس کو کہتے ہیں حرص۔ حالانکہ کھانا اس نے اتنا نہیں ہوتا لیکن پہلے ہی نکال لیتا ہے کہ بعد میں ختم نہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حرص، ٹھیک ہے۔ تو حریص، حریص حرص کرنے والے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ حریص۔ احرس میں نے بتایا تھا، احرس کا معنی ہوتا ہے کہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، کس کا ہے؟ تفضیل کس کو کہتے ہیں؟ فضیلت کو، ٹھیک ہے۔ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، مطلب عربی کے اندر اس وزن پر جو بھی لفظ آتے ہیں اس کا معنی اسم تفضیل ہوتا ہے۔ یہ اسم تفضیل ہے، یعنی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ۔ کیا مطلب ہوگا اس کا؟ میں نے مثالیں دی تھی اس دن، کون سی مثالیں دی تھی؟ کوئی ایک بتا سکتے ہو؟ دماغ کو کھلا رکھا کرو۔ یہ میں نے ایک نہیں 3-4 مثالیں دی تھی۔ میں نے ایک مثال دی تھی افضل البشر، یہ احرس کس وزن پہ؟ افضل۔ سورۃ 3 کی آیت میں نے کہا احکم الحاکمین، احرس، احکم، افضل، ایک ہی وزن پہ نا۔ اور اسی وزن پہ اکرم، اسی وزن پہ انور، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو الفاظ ہیں نا اسم تفضیل کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں عربی گرامر میں؟ گرامر میں ان کو کہتے ہیں اسم تفضیل، یعنی یہ جو لفظ آتے ہیں نا دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں، یعنی احرس ہے دوسرے لوگوں سے زیادہ حریص ہے، اکرم ہے دوسرے لوگوں سے زیادہ عزت والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور احکم دوسروں سے زیادہ اچھے فیصلے کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا احکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو افضل البشر کس کو کہا گیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو افضل البشر، یعنی انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مدثر، کل دوبارہ پوچھوں گا، یہ آپ نے آڈیو میں ریکارڈ جو ابھی کر کے بھیجیں گے نا اس میں یاد کرنی ہے آپ نے۔ کل میں پوچھوں گا کون کون سی مثالیں دی تھی میں نے، ٹھیک ہے، یہ یاد کرنی ہے 4 مثالیں۔ اچھا، ابداً کا کیا معنی ہے؟ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے، ابداً کبھی بھی، شاباش۔ کیا معنی ہے؟ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، ابداً معنی کبھی بھی، اور ابداً کا معنی ہمیشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہمیشہ تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی، دونوں معنی کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اچھا اگلے سبق کو پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ پہلا جو لفظ ہے نا قل، اس کا کیا معنی ہے؟ صدقے جاؤ، صدقے جاؤ، ایسے طالب علم چاہیے، ٹھیک ہے۔ قل، قل کا کیا معنی ہے؟ ویسے قل کا معنی ہوتا ہے کہو، آپ کہو، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ادب کے ساتھ، قل آپ کہہ دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو بھی ہوگا جبریل کا دشمن، فإنہ پس بے شک وہ جبریل نزلہ وہ نازل کرتا ہے آپ پر، علی قلبک آپ کے دل پر، علی قلبک آپ کے دل پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم کو، اللہ کے حکم کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ وہ تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، ان کے ہاتھوں میں اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَہُدًى اور ہدایت ہے، وَبُشْرَى اور خوشخبری ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ جو بھی ہوگا دشمن اللہ کا، وملائکتی اور فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبریل کا، ومیکال اور میکائل کا، فإن اللہ عدو للکافرین بے شک اللہ تعالی دشمن ہے کافروں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ اور البتہ تحقیق نازل کی ہم نے آپ کی طرف، آیات بینات واضح نشانیاں، وما یکفر بہا اور نہیں کفر کرتا اس کے ساتھ، الا الفاسقون مگر فاسق لوگ۔ اوکلما کیا جب کبھی، عاہدوا انہوں نے عہد کیا، عہدن کوئی بھی وعدہ، نبذہ پھینک دیا اس کو، فریق منہم ان میں سے ایک گروہ نے، بل اکثرہم لا یؤمنون بلکہ ان کے اکثر لوگ نہیں ایمان لانے والے۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ اور جب آئے ان کے پاس، جاءہم آیا ان کے پاس، رسول اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو ان کے پاس ہے، تصدیق کرنے والی تھی اس رسول کی جو ان کے پاس ہے۔ نبذ پھینک دیا، فریق من الذین اوتوا الکتاب ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے، اوتوا الکتاب مانے اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی، کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ اچھا جی، اس میں بات ہو رہی ہے، شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو بھی جبریل کا دشمن ہے، کس کا؟ تو وہ خامخواہ جبریل کا دشمن ہے، کیا ہے؟ خامخواہ بلا وجہ جبریل سے دشمنی۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ جس نے جبریل سے دشمنی رکھی، حالانکہ جبریل کیا کرتا ہے؟ وہ تو اللہ کا حکم لے کر آتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ ہدایت بھی لے کر آتا ہے، وہ خوشخبری بھی لے کر آتا ہے، تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ انہوں نے دشمنی کیوں کی؟ ایک وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ کیونکہ یہ بنی اسماعیل پر وحی لے کر آتا ہے، اس لیے ہمارا دشمن ہے۔ کس لیے؟ بنی اسماعیل پر وحی لے کر آتا ہے تو ہمارا دشمن ہے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ مطلب اس کو چاہیے تھا کہ وحی لے کر آتا بنی اسحاق پر، اسحاق کی اولاد پر، کیونکہ یہودیوں کے نبی اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے تھے، تو اسماعیل کی اولاد پر یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتا ہے، اس لیے دشمن ہے۔ ایک انہوں نے یہ وجہ بیان کی، دوسری یہ وجہ بیان کرتے تھے کہ وہ جو ہے نا اللہ کی طرف سے غضب لے کر آتا ہے، عذاب لے کر آتا ہے۔ کیا لے کر آتا ہے؟ کیونکہ اللہ کا حکم نبیوں پر لے کر آتا ہے تو وہ عذاب کی آیتیں بھی نازل ہوتی ہیں، تو کہتے تھے ہمارا وہ دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہودیوں نے سوال کیا اور کہنے لگے کہ اس سوال کا جواب دے پھر ہم ایمان لائیں گے، ٹھیک ہے۔ کیا سوال کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بتلائیں کہ آپ پر وحی کون لے کر آتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اوپر وحی نازل کرنے والا جبریل امین ہے۔ تو انہوں نے کہا جبریل تو ہمارا دشمن ہے، اگر آپ کہتے کہ میکائل وحی لے کر آتا ہے تو ہم کہتے ٹھیک ہے،
پھر ہم مان لیتے ہیں آپ کو. کیوں؟ میکائل جو ہے نا وہ رحمت نازل کرتا ہے، وہ بارش لے کر آتا ہے. بارش کا فرشتہ کون سا ہے؟ میکائل. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اختیار میں یہ بارش کا کام دیا ہوا ہے. جہاں بارش برسانی ہے، کتنی برسانی ہے، ٹھیک ہے، وہ کون برساتا ہے؟ میکائل کے حکم سے بارش برستی ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا اگر میکائل کا آپ نام لیتے ہیں تو میکائل بارش لے کر آتا ہے، رحمت لے کر آتا ہے، تو ہم مان لیتے ہیں. حالانکہ ان سے پوچھو کہ میکائل بارش تو نازل کرتا ہے، بارش بھی تو کبھی کبھی عذاب ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ سیلاب بارشوں کی وجہ سے آتے ہیں نا. اور پچھلی قوموں میں بارش اور پانی سے کیا ہوا؟ لوگ ہلاک بھی ہوئے اور عذاب بھی آیا اللہ کا. تو بہرحال ان کا یہ جو ہے نا بے جا ایک دشمنی جبریل امین کے ساتھ انہوں نے کس وجہ سے کی؟ یہ بھی حسد کی وجہ سے. جس سے نبی علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، اسی طرح جبریل امین سے بھی حسد کرتے تھے. اچھا، سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے 3 سوال کیے تھے. کتنے؟ اس نے کہا تھا کہ اگر آپ 3 سوالوں کے جواب دیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا آپ پکے رسول ہے، کیونکہ ان سوالوں کے جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. نبی کے علاوہ. ٹھیک ہے، تو انہوں نے سوال کون سے کیے کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کون سی ہے؟ جنتیوں کا کھانا کیا ہے؟ سب سے پہلی مہمان نوازی. تیسرا سوال یہ تھا کہ بچہ کبھی ماں کی مشابہ کبھی باپ کے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تینوں سوال کس نے کیے تھے؟ عبداللہ بن سلام نے. یہودیوں کا عالم تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا جو سوال آپ نے کیا، جبریل امین وہی لے کر آئے، تو آپ نے فرمایا پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے قیامت کی نشانی یہ ہوگی کہ آگ ہوگی بہت زیادہ. ٹھیک ہے، بہت بڑی ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب تک جمع کرے گی. وہ آگ لوگ، یعنی قیامت کی سب سے پہلی نشانی، لوگ اس طرف جانے لگیں گے. اتنی بڑی آگ ہوگی دنیا میں نظر آئے گی. یہ نشانی ہوگی سب سے بڑی قیامت کی پہلی نشانی. اچھا، دوسرے سوال کا جواب آپ نے فرمایا مچھلی کے جگر کا بڑا ہوا حصہ. کیا؟ وہ گوشت جو مچھلی کے جگر سے بڑا ہوتا ہے، یعنی اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے لیکن بڑا ہوا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے نا مہمانی ہوگی جنتیوں کی پہلی مہمانی. تیسرے سوال کا نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب والد کا مادہ کون سا؟ معنویہ، جو ہم پہلے پڑھ چکے، وہ اگر پہلے پہنچ جاتا ہے بچے کی جگہ پر جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ باپ کے مشابہ ہوگا. اگر ماں کا جو مادہ ہے وہ پہلے پہنچ گیا تو بچہ ماں کے مشابہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ آپ علیہ السلام نے جواب دیے. تو سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. یعنی اس وقت کیا ہوا تھا؟ وہ مسلمان ہو چکے تھے. کون؟ عبداللہ بن سلام. ٹھیک ہے، تو یہ 3 سوال انہوں نے کیے تھے اسلام کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے. تو اس وقت بھی یہ معاملہ ہوا تھا کہ جبریل امین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کا نام لیا کہ جبریل امین بتائے گا مجھے، میں جواب دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ جبریل تو یہودیوں کا سب سے بڑا دشمن ہے. کیا کہا تھا؟ یہودی کہتے ہیں ہمارا دشمن جبریل ہے. ٹھیک ہے، اچھا، آگے اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کا، فرشتوں کا، رسولوں کا، جبریل کا، میکائل کا ان کا دشمن ہے، وہ حقیقت میں اللہ کا دشمن ہے. کیوں؟ یہ تو اللہ کے حکم سے فرشتے کام کرتے ہیں نا، اپنی مرضی سے کام نہیں کرتے. ابو بکر، میں نے کیا بولا ابھی میں نے کیا بولا تھا؟ توجہ کرو بیٹا. ٹھیک ہے، پھر میں پوچھتا ہوں تو تمہارے جو ہے دانت نکلے ہوتے ہیں، آنکھیں آسمان پہ ہوتی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ جب توجہ سے سنو گے تو بات سمجھ میں آئے گی، کچھ یاد بھی رہے گا. اچھا، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نازل کی واضح نشانیاں تو فاسقوں نے اس کا انکار کیا. یعنی یہودیوں پر تو بہت سارے معجزات ظاہر ہوئے لیکن انہوں نے
انکار کیا، نافرمانی کی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جب بھی ہم نے ان کے ساتھ کوئی عہد کیا، نبذہ فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ نے ان کے پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا، یعنی اس کی پرواہ نہیں کی، پھینک دیا اس اللہ کے حکم کو، فرمانبرداری نہیں کی، نافرمانی کی، بلکہ فرمایا بل اکثرهم لا یؤمنون، ان کا اکثر ایمان لائے گا نہیں، اکثر ایمان نہیں لاتا، یعنی ان کے اکثر لوگ جو ہے نا بے ایمان رہے اور مر گئے لیکن ایمان نہیں لائے اور نہ ہی لائیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی کتاب کو، اللہ کے احکام کو پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا اور پرواہ نہیں کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کبھی رسول آیا اللہ کی طرف سے، تصدیق کرنے والا تھا جو ان کے پاس تھا، تو ان کے پاس کیا تھا؟ تورات، تصدیق کرنے والی تھی تورات اس کے نبی کی، کس نبی کی؟ جو آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آئے تو تورات میں بھی لکھا ہوا تھا، لیکن فرمایا کہ انہوں نے کیا کیا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کیا کیا، اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ جانتے ہی نہیں، حالانکہ اللہ کی کتاب، یہاں سے کون سی کتاب مراد ہے؟ تورات، تورات میں لکھا ہوا ہے لیکن اس کے ماننے سے انکار کر دیا، اس کو پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا، یعنی اس کو مانا نہیں، انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ وراء کا مانے پیٹھ پیچھے، پیچھے کل بھی پڑھا تھا وراء، فریق مانے گروہ، ٹھیک ہے۔